رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی ہمارا دین، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ کی کثرت، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، جب بھی کوئی بندہ دن میں یا رات میں کلمہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو 100 دفعہ روزانہ اس کلمے کو پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں موسیٰ یہ معمولی کلمہ نہیں، 7 زمینیں 7 آسمان کائنات کی ہر چیز ترازو کے ایک پلڑے میں لا کے رکھ دیں، دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیں، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جتنی کوئی چیز ضروری ہے اور ہر بندے کے لیے وہ اس کا ہونا ضروری ہے اس کو عام کر دیا ہے۔ جیسے ہوا عام ہے، پانی عام ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، دونوں کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ ایسے اللہ پاک نے یہ کلمہ جو ہے یہ خاص طور پہ اس امت کے لیے کلمہ تو جاری فرما دیا ہے، ان کی زبانوں میں بڑی جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمے کی کثرت کرنا، اور جتنی زیادہ کلمے کی کثرت کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسانی ہوگی، آخر میں زبان سے ہماری جاری ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں سے رستہ نکال دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے جو بندہ استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے سے رستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے ساتھ دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ فوراً محو ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی ہمیں ٹریننگ دی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم گن لیتے تھے، آپ ایک محفل میں بات کرنے سے پہلے رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم 70 دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں 70 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ پھر فرمایا قرآن میں آتا ہے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، بارشیں بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں استغفار کی کئی شکلیں ہیں۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، رب اغفر لی پڑھ لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ زبان سے اردو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو یہ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اب بہرحال زبان سے بھی استغفار ہو، دل سے بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، اور پھر تیسری چیز جنت کی طلب، اللہم ادخلنا الجنہ۔ یہ بندہ کہتا ہے نا 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ اس کو تو عطا فرما دے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما دے، تو یہ دوزخ بھی دعا کرتے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ جنت مانگ دے، جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے داخل کر دے، اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ تو اس لیے یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ یہ چیزیں عطا فرمائیں گے اور دوزخ سے محفوظ رکھیں گے، کلمے کا یقین عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔